نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے پھر سے حق بات کہنے کا، حق بات سمجھنے کا اور آپ تک کے پیغام پہنچانے کا اور یہ سوشل میڈیا کے لوگ سننے والوں کے پیغام پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے پھر سے موقع دیا ہے۔ ایک عظیم بات ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ، فلسفہ، معیار اور ایک مینار رکھا ہے، کیونکہ ہمارا جیسے کہ آپ جانتے ہیں، السلام علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اجتماعیت کے لیے، جو جیسے کہ اجتماعیت ہوتی ہے، اور اوپر سے ہم لوگوں نے اس میں دروس قرآن بھی رکھا اور اوپر سے لیکچر جیسے ریکارڈ کراتے ہیں ہم لوگ اسی طریقے سے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں عمر بھائی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی کہ سنڈے بیان بھی ہو جائے گا اور آپ کی بارہویں بھی ہو جائے گی، یا ولاگ بھی آئے گا تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ آگاہی کرنے کے لیے ایک موقف دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں، دراصل اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات تو ہم لوگوں کو اس کانسیپٹ پہ سمجھ لینی چاہیے کہ آج لوگ بہت کہ نیگیٹیوٹی اور اوپر سے دیگر معیار کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہم نے جیسے کہ ہوتے ہیں لوگ، کچھ لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، کوئی سیکولر ٹائپ کے ہوتے ہیں، کوئی دنیا پر جیسے ان کو کہا جاتا ہے، تو اس پہ لے کے وہ بولتے ہیں کہ یہ کیا کہ آپ یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا، جیسے کہ ہندو اعتراض کرتا ہے قربانی کے اوپر، بولتا ہے کہ بھائی یہ گائے کو تم لوگ معصوم گائے کو اٹھا کے ذبح کر دیتے ہو، اور یہ بھی اعتراض کرتا ہے جیسے کہ قربانی جیسے گائے جیسے خود مر جائے تو اس کا تم بولتے ہو گوشت حرام ہے، اور جب خود کاٹ کے کھاتے ہو تو بولتے ہو یہ حلال ہے، کیونکہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، سمجھتے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، یہ ہمارا آرڈر نہیں ہے، یہ کسی مفتی، عالم اور دیگر معیار کا آرڈر نہیں ہے۔ جو آپ یہ سمجھ رہے ہو اس چیز کو، آپ جس معیار کو سمجھ رہے ہو یہ ہمارا آرڈر نہیں ہے، یہ فتویٰ قرآن کا ہے، یہ فتویٰ اللہ رب العالمین کا ہے، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں دیکھا جائے کہ ہم جو ہیں، ہم خود کہ جانوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں اور اوپر سے پھر اس کو اللہ کی راہ پہ قربان کرتے ہیں۔ لوگوں کو میں نے اتنا دیکھا ہے کہ وہ رو ہوتے ہیں قربان کرتے ہوئے۔ کیوں؟ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ تو یہ ہے کہ اب قربانی جو اصل مقصد ہے ہمارا کہ کس کو راضی کرنا۔ ایک تو یہ لوگ جو ہے دکھلاوے کرتے ہیں، یہ تو بالکل ایک وہ نہیں ہے۔ ایک کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور اس حکم کے ہم تابعدار بن گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ نمبر دو، جس طرح میں نے پہلی آیت ہے، کیونکہ ایک سمجھانے کے لیے بات کی تھی، کیونکہ باربیکیو میں ظاہر سی بات ہے گائے ذبح ہوتی ہے، ہم قربانی کے گوشت سے ہم لوگ پھر اپنے دوستوں یاروں کو بلاتے ہیں اور اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹکا پارٹی وغیرہ کر رہے ہوتے، سوری قربانی نکل گیا۔ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ بھائی یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، بولنا جو بولنے دو، دفاع کرو، ہمیں سے کوئی لین دین بولو نہیں ہے بھائی، اگلا بولنا ہے بولنے دو۔ بہت سارے نیگیٹیوٹی ہوگی، بہت سارے حق کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے لوگ، مگر کیا ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، انہوں نے عمل بھی کیا، امت کو بتلایا بھی، اور اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، مہر لگ گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے۔ قربانی جو اصل نام ہے، اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے؟ پہلی بات تو یہ خوب سمجھ لو، سب کو پتا ہوگا کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ قربانی سے کیا روایت آتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی قربانی جو ہے نیت اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی تو خدا کی قسم تو پھر آپ جتنا بھی اچھا جانور لے کر آ جاؤ، لوگ جتنے بھی اعتراض کرتے ہو اللہ قبول کرنے والا ہے۔
یہ بات یاد رکھو، کانسیپٹ پہ بٹھاؤ۔ اور اگر آپ نے دکھلاوے کے لیے، تکبر کے لیے، حسد کے لیے اور دیگر معیار کے لیے آپ نے قربانی کری ہے تو یہ آپ خوب سمجھ لو، اس بات کو خوب سمجھ لو۔ تو آپ جتنا بھی خوبصورت جانور لے کر آؤ، جتنا بھی مطلب کہ اچھا جانور لے کر آؤ، سوکھا لے کر آؤ، بڑا جانور لے کر آؤ، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے آپ نے کیا کری ہے، مخالفت کری، آپ نے دکھلاوا کیا دنیا کے اس پہ لے کے چلے۔ یہ بات آپ نے کانسیپٹ میں دیکھنی ہے سب سے پہلے۔ نمبر 2، تو یہ مقصد ہے قربانی کا، اصل مقصد یہی ہے۔ نمبر 3، اب جو میں نے آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کہ اس کا مقصد ہوا، میں بار بار یہ بتلاتا ہوں، بار بار اس چیز کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کیا ہے، بولو، خاتم النبیین ہے۔ اس پر ہم پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ ہم اگر کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، اگر محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لے، تمہارا ایمان ہی فارغ ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ جو تم نے کچھ لوگ جیسے ہیں جو غیر مذہب ہے، دیگر جو ختم نبوت کے منکر ہے، بدبخت ہیں، وہ کیا ہے، میں کھلے چوٹ پہ کہتا ہوں بھائی ان کو کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہو، آپ جو ختم نبوت کے منکر ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو لکھا ہوا تو ہے مگر شریعت نہیں مانتے۔ کس کی؟ دجال کی آپ مان رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے بعد 30 کذاب جھوٹے نبی کھڑے دیے جائیں گے، میرے بعد 30 کذاب جھوٹے نبی آئیں گے، اس پہ کبھی اعتماد مت کرنا۔ تو قرآن نے مہر لگا دی، پھر کیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی خاتم النبیین ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آگے حدیث میں یہ بھی بتلا دیا، انی منزلت ہارون بن موسیٰ، اے علی تیری نسبت اس جیسی ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے۔ بات ہی ختم۔ ایک بات کانسیپٹ پہ بٹھا دی، اور دوسری حدیث میں بتایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب یہ دجال کا نام کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ قادیانی دجال کا نام کہاں سے آ گیا؟ تو اس چیز کو ہم نے پہلے ایمان، جو اب آج لوگ بہت کانسیپٹ میں بولتے رہے، نہیں یار دیکھو یہ تو ایسے ہے، مطلب کہ کچھ تم لوگ مذہب کے چکر میں پڑے ہو، تم لوگ یہ کر رہے ہو، کرو، دیکھو نبی کے محافظ نہیں بنو گے نا، خدا کی قسم تمہارا کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں ہمیں دی، اور کتنے امت کے لیے انہوں نے مسئلے جھیلے، اور اوپر سے کیا کچھ آزمائشیں اٹھائیں، کوئی آسان ہے؟ ان کی اولادوں نے، ان کے اصحاب نے کتنے آزمائشیں اٹھائیں، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنا بڑا وہ تھا۔ آپ جنگ بدر میں دیکھ لو، تاریخ پڑھو، آج لوگ بولتے ہیں ہم جیت جائیں گے، ہمارے پاس تو یہ طاقت ہے، ہم تو ایٹمی قوت والے ہیں، ہم تو فلاں قوت والے ہیں، ہم تو یہ قوت والے ہیں۔ تمہارا اصل قوت نہیں دیکھی جائے گی، اصل معیار دیکھا جائے گا، اصل کا ایمان دیکھا جائے گا۔ 313 صحابہ کرام تھے علیہم الرضوان، 313 صحابہ کرام بدر کے میدان میں، 313 جب جنگ بدر ہوئی تھی 17 رمضان مبارک کے دن 313 تھے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ تھا اور ایک عظیم رتبے والا مہینہ تھا، 17 رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اور کتنا بڑا مہینہ تھا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے، اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام تو بس اپنے جیسے نکلتے ہیں اسی طرح جا رہے تھے وہ، حالانکہ ان کے پاس سارا سامان تھوڑی نہ تھا، نہ گھوڑے کتنے تھے، چند تھے، تلواریں چند تھی۔ اب بتاؤ ایمان والا اصل میں کون ہوا؟ ہمیں وہ ہے، ہمیں کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ ایٹمی قوت میں، طاقت میں بہت وہ کرتے ہیں، آئٹم بم ہے ہمارے پاس، تو ہم بہت خوش ہیں، بھائی خوش ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا کام کیا، بہت بڑا معیار کیا، ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اس ٹائم کا دور آپ دیکھو کتنا تھا، آپ کا انہوں نے ایمان بتلایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ بھائی اور پھر اس کے بعد جا کے جنگ احد میں کس طرح آزمائشیں آئیں، جنگ احد میں آزمائشیں آئیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ اسی وقت گر گئے وہیں پہ، کچھ صحابہ کرام تھے تو انہوں نے بولا جب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ رہ گئے، یہ تھا۔ تو یہ بہت بڑا آزمائش آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جنگ خندق دیکھو، اب خندق کا معیار دیکھو، خندق سردی کا ماحول ہے، سردی کا ماحول ہے، اس میں کھڈا کھود رہے ہیں، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، تمام صحابہ لگے ہوئے۔ اب چاہیے تھا کہ بھائی وہ کرتے بھائی دیکھیں یہ کیا ہے یار، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعویٰ کیا ہوا نبوت کا، آخری نبوت کا، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں صلہ دے گا، دنیا میں نہ بھی ملا اس کا صلہ ملے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر، تبوک کا جب موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں پہ چھوڑ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اس ٹائم پہ کہ بولے آپ مجھے کیوں لے کے کیوں نہیں جا رہے جنگ پہ، میں تو اتنا بڑا مطلب کہ ظاہر سی بات ہے آج کے طور پہ بولا ہے نا کھلاڑی ہوں، میں لڑنے والا آدمی ہوں، آپ مجھے بزرگوں میں، عورتوں میں، بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس بارے میں حدیث بتا دی انی من منزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری نسبت ہے جیسی جس طرح موسیٰ اور ہارون کے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
یہ مقصد ہے. تو یہ جنگ تبوک ہے. باقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا مال دیا عمر فاروق نے, ابو بکر نے تو پورا ہی دے دیا. اور اما عائشہ خود کہتی ہیں کہ ابو بکر اتنی ٹینشن میں گھوم رہے تھے, آخری جو ہے چیز بھی اٹھا کے نبی کو اٹھا کے دے دی, آخری بھی نبی کو چیز اٹھا کے دے دی. بولا میں کچھ بھائی کہ اتنا نہ ہو سکے کہ بھائی قیامت کے دن اللہ پکڑ لا, حالانکہ سب کچھ دے دیا پھر بھی اتنا وہ تھا. تیسرے نمبر پہ جب یہ سارا دور گزرتا گیا, سارا کچھ معیار ہوتا گیا, خلافت جم گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, پھر خلافت راشدہ جم گئی. یہ بات پھر اس کے بعد جا کے جو واقعات ہوئے, پھر آپس میں اختلافات بھی ہوئے اور اوپر سے معیار بھی ہوئے. دیکھو حضرت ابو بکر کے دور پہ کتنا مطلب کہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے, منکرین زکوٰۃ پیدا ہو, ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کر دیا ابو بکر نے, ختم کر دیا اس چیز کو, دبا دیا. عثمان کے دور پہ, علی کے دور پہ آزمائشیں ہوئیں, حسن ابن علی کے دور پہ ہوئیں, حضرت معاویہ کے دور پہ آزمائشیں, مطلب کہ اس طرح آزمائشیں بھی آئیں. مگر حضرت عمر کا جب دور آیا, جب پتہ لگا فتنوں کو کہ عمر کا دور ہے, تو فتنوں نے بھی سر جھکا لیا اس ٹائم پہ کہ ابھی نہیں اٹھانے کا سر, وقت اٹھانے کا دور نہیں ہے. یہ اصل مقصد یہ ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد میں نے سورہ اس کی فتح کی آیت جو آخری پڑھی, میں نے آخری جو چند 20 کی جو آخری جو تھا وہ پڑھا, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس سے تو کوئی شک نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ پھر والذین معه اشداء علی الکفار, یہ کیا ہے؟ کافروں کے لیے بڑے حاوی ہے, ان سے جو بھی دکھتا تھا ان سے سخت ہو جایا کرتے تھے. رحماء بینہم, رحم کرتے تھے. رحماء کہتے ہیں عربی کا وقت رحم کرنے والا, آپس میں رحم دلتے. بات ہی ختم ہو گئی, یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ اس میں راضی ہو گیا. پھر آگے وہ سنو, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وذالک مثلہم فی الانجیل. کیا فرمایا؟ ان کے تو مثالیں تورات میں بھی ہیں, ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں. کتنا بڑا معیار دیا اللہ کے نبی ان کے ساتھیوں کو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ایک ہمارے استاد یہ فرما رہے تھے اور باقی علماء کرام بھی کہہ رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق جب غار میں گئے نا, غار میں جب گئے تو کیا کرا؟ ان اللہ معنا بولا. وہی سچویشن تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی, وہی سچویشن. کیا سچویشن تھی؟ کہ فرعون کا لشکر پیچھے, آگے سمندر ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 12 لشکر تھے نا فرعون کے, یہ تو بات سب کو پتا, 12 لشکر تھے وہ اپنا فرعون کی جو اپنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب 12 راستے کھلے تھے فرعون کا, اب پیچھے فرعون آگے سمندر. تو انہوں نے بولا اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے, پیچھے فرعون ہے آگے موسیٰ اپنا سمندر ہے, بیچ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے, بیچ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے. اب دیکھو, اب انہوں نے بولا کہ ان کو ٹرسٹ نہیں تھا, یہ بولے کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. ابو بکر نے دھوکہ نہیں دیا کیونکہ اس کی وضاحت قرآن نے کری, ان اللہ لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہی سچویشن آئی, غار کا وقت آیا, چاروں طرف سے کفار مکہ دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر مٹی مار کے جو تھی نکل گیا ابو بکر صدیق کے ساتھ, غار میں جا کے بیٹھ گئے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا غم نہ کرو, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ جان قربان, اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان اللہ معنا, غم نہ کر ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنا بڑا فرق آ گیا, کیونکہ یہ جان اللہ بھی جانتا تھا, قرآن بھی جانتا تھا, نبی بھی جانتے تھے, یہ میرے ساتھ ہی دھوکہ دینے والے نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں کون سے پہ بٹھانا ہے, سمجھتے ہو؟ باقی جس طرح اب تو ماشاءاللہ سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے اور محرم الحرم کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک کا دن بھی آ رہا ہے, اور یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی تھا, اور ابھی 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن گیا ہے. تو کتنا بڑا وہ تھا معیار, شہادت ملنا, شہادت ملنا یہ ایک عظیم رتبہ ہے. عام مسلمان کو بولا جاتا ہے, قرآن کہتا ہے شہید تو زندہ ہے. پہلی بات تو یہ کون سے پہ بیٹھاؤ, شہید کیا ہے بولو, زندہ ہے, شہید زندہ ہے. اور قرآن نے خود وضاحت کری, تو وہ تو والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہو گئے, زندہ نہیں ہو سکتے ہیں. والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حدیث میں آتا ہے نا, خطیب خطبے میں جملے کی یہ پڑھتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في دين الله عمر واستحم الحياء العثمان واقضاه علي وفاطمه نساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. بہترین امتی میں رحم کرنے والا میرا ابو بکر ہے, اور سب سے سخت جو کافروں میں میرا عمر ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے حیادار سخی جو عثمان ہے, شجاعت میں علمدار جو علی ہے, اور اس کے بعد جا کے اپنا خواتین کی سردار فاطمہ ہے. یہ ترجمہ بتا رہا ہوں. اور حسن اور حسین تو جنتی نوجوانوں کی سردار ہے. سوچو اس پہ کانسیپٹ آیا بیٹا. دیکھو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو لے کے چلیں گے,
ان کی داڑھی مبارک دیکھیں گے, ان کا امامہ مبارک کو لے کے چلیں گے اور اوپر ان کی طرح مطلب کہ ہم تو گناہ گار ہیں, وہ تو اعلیٰ مقام کے تھے, اعلیٰ معیار کے تھے, ان کا مرتبہ, فلسفہ, معیار, بلندی اور کردار, اخلاق سب بلند تھا. ہم ان کے خاک کے مطابق بھی بولو نہیں پہنچ سکتے, نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے خاک کے مطابق نہیں, وہ آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حضرت عثمان اپنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جس طرح کوفیوں نے, بدبختوں نے, ابن زیاد نے اور شمر نے, یزید لانتی نے, بدبخت نے آ کے جس طرح سازش کر کے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا, حالانکہ چاہتے تھے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگ کے موقع پہ نکل جاتے, کر دیتے جنگ, کیونکہ یہ بات عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے, عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے, عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے مکہ سے منع کر دیا تھا, آپ وہاں پہ نہ جائیں. یہ بہت بڑے غدار ہیں, بہت بڑے غدار ہیں. اور اسی طرح جس طرح 3 دن تک کے پانی بن رہا, بہت ایک دیکھو ظلم ہوتا ہے. آج لوگ بولتے ہیں اگر ہم یزید کو معاذ اللہ استغفر رضی اللہ عنہ لگا دے تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ کیا کلپ شارٹ کر لیں گے. میں حقیقت بات بتا رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں, حقیقت بات کر رہا ہوں. کیونکہ حضرت حسین کے قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے. اب بولتے ہیں لوگ کہ یزید نے تو خود براہ راست قتل نہیں کیا تھا نا, خود تو نہیں کیا تھا. میں نے بولا تو حکومت کس کی تھی پھر؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر کی پوچھ ہوگی, تو وہ تو آل محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت نہیں دی تھی جنگ کی, ورنہ پھر بتاتے کیا ہوتا. اسی طرح یہی واقعہ سیم اس سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حیرت ہوگی, 3 دن تک کے پانی بنتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو 40 دن تک کے پانی بنتا. 40 دن 40 ڈیز کوئی آسان ہے؟ اس کا پہرے دینے والے حسن و حسین تھے, وہ پیچھے سے بدبخت خارجی آئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر کے نکل گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ اجازت مانگ رہے ہیں جنگ کرنے کی اجازت دیں, اڑا دیں گے خارجیوں کو. حضرت علی بول رہے ہیں اجازت دیں, جس طرح حضرت عباس نے بولا تھا نا کہ اجازت دیں ہم ان یزیدیوں کو ختم کریں, یہ انہی میں سے خارجی لشکر اٹھا اور بدبخت یزید پہ جا کے مل گیا. یہ بہت بڑی گیم ہے. یہاں سے شروع ہوئی ہے جنگ, جو کربلا کا میدان شروع ہوا نا وہ حضرت عمر تک کے تو ٹھیک تھا, خلافت تک کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, پورا کربلا سمجھ لو. سیکنڈ 2 مظلوم جو تھے نا, حضرت عثمان اور حضرت حسین, یہ دونوں شہید اس طرح ہوئے. وہ نواسے رسول تھے, وہ دماد رسول تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے 2 دفعہ داماد بنے. میرے نبی نے فرمایا جنت میں جو ساتھی ہوگا میرے ساتھ وہ عثمان ابن عفان ہوگا, اور اکیلا کھڑا بھی ہوگا. جب آواز لگائے گی ذوالنورین کون ہے تو اٹھ کے کھڑا ہوگا عثمان ابن عفان, کیونکہ نبی کی بیٹیاں جو تھیں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں, نبی کی بیٹیاں, اور حضرت فاطمہ جو ہے حضرت علی کے نکاح میں. سوچو یہ کیا ہوئے آپس میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں, حضرت عثمان کے سسر ہیں. اب اور ایک اور بات ہو رہا ہے, علماء فرماتے ہیں, خود کا حدیثوں میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عثمان, کیونکہ پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا, دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا, تو نبی نے بولا اے عثمان ابن عفان, اگر میرے پاس اور بھی بیٹے ہوتے سب دے دیتا, میں تیرے کو سب دے دیتا. سوچ, یہ بہت بڑا معیار ہے. ہم شہادت کو مانیں, اور ہمیں بھی رتبہ چاہیے کہ ہم شہادت کو تسلیم کریں, شہید حق بات کریں. دیکھو حق بات کرنے کے لیے جو بھی نکلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. آج کوئی لیتا ہے نام اس بدبخت پلید کا, سارے کس کا نام لیتے ہیں؟ حسین بولتے ہیں. جو حضرت عثمان کو قتل کیا اس کا نام لیا جاتا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا, کسی ایک بندے کو نہیں پتا ہوگا. سیدنا عثمان غنی کا پتا ہے کیونکہ حیات ہے, مطلب کیا ہے, نام ان کا آج حیات ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن تھا, ابو کیا نام تھا, ابن ملجم بدبخت, جو نام تو ویسے تاریخ میں آ گیا ورنہ عام بندے کو کسی کو نہیں پتا ہوگا, حضرت علی کا پتا ہوگا. ابو بکر صدیق تو ویسی دنیا سے چلے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز, تاریخ میں کسی کو تو نہیں پتا ہوگا کون ہے یہ, کسی کو نہیں پتا ہوگا, عمر فاروق کا پتا ہے. تو میرے بھائی اس چیز کو ہمیں خوب سمجھنا ہے, ہمیں معیار سمجھنا ہے. دیکھو ہم جتنا اہل بیت سے, صحابہ اکرام سے قریب رہیں گے اتنا ہی قریب محبت اور عقیدت کے ساتھ جئیں گے, ورنہ بیکار ہے ہماری زندگی. یہ دیکھو نبی نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے لیے وہ کیا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, بس بات ہی ختم ہو گئی, اینڈ کر دیا. اور جب اللہ فتویٰ دے دے, اس کا رسول فتویٰ دیتے, تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ کہے. یہ بات یاد رکھو. اور دوسرے نمبر پر یہ خوب سمجھ لو, یہ جب بیعت رضوان ہوئی نا, یہ بھی غداروں نے جا کے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں بھیجا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الچی بنا کے جو بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ مذاکرات کر کے آ جاؤ, تو بدبختوں نے وہاں سے آواز لگائی, عثمان شہید ہو گئے. نبی کھڑے ہوئے, 1400 صحابہ سے موت پہ بیعت لے لی.
اور حضرت عثمان خود فرماتے ہیں کہ جب پتہ لگا نا اور دوسرا ہاتھ رکھا نبی نے، دوسرا اپنا ہاتھ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا یہ عثمان ابن عفان کا ہاتھ ہے، عثمان ابن عفان کا ہاتھ ہے. دیکھو یار، اور اس دن کے بعد سے حضرت عثمان نے اس ہاتھ کو شرمگاہ میں نہیں لگایا. یہ دیکھو اتنا بڑا رتبہ ملا. تبھی تو سورہ فتح نازل ہوئی تھی، تبھی سورہ فتح نازل ہوئی تھی. تو یہ مقصد ہے، یہ معیار ہے، یہ مرتبہ فلسفہ ہے. ہمیں چاہیے کہ تاریخ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. دیکھو میں بھی کوئی عالم فاضل اتنا بڑا محدث مفسر نہیں ہوں، عام بندہ ہوں. میں بھی عام بندہ ہوں. میں یہ مت سمجھنا کہ بہت علم ہے، فلاں ڈھمکا یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے. میں تو پہلی ویڈیو سے لے کے ابھی تک یہ بول رہا ہوں کہ میرے پاس اتنا کوئی علم نہیں ہے جتنا بڑے بڑے محدثین گزرے، مفسرین گزرے، مفتیان کام گزرے، دیگر بڑے بڑے لوگ گزرے، ان کے پاس تھا. ہم کچھ بھی نہیں ہے. امام بخاری سے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں امام بخاری تو بہت بڑے رتبے والے، امام مسلم ہوگا، دیگر جتنے نہیں ہے. یہ مقصد ہے بھائی. تو جو بھی حق بات کرتا ہے نا، آخری ٹاپک پہ بات کر کے بیان کرتے ہیں، تو حق بات جو کرتا ہے اس کو بولتے ہیں یار یہ تو بس ابھی شادیوں میں بات کرو، کم بخت مارے بولتے ہیں لیکن ان کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. شادیوں میں بات کرو نا تو بولتے شادیوں کے علاوہ آتے ہی نہیں ہے. بولے بات ان کی شادی 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 پڑی ہے. اچھا لوگ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے رشتے بنائے اس وقت صحیح، میاں بیوی کے دعوت دے تو بولا رہا ہے چل یہیں سے نکل، ایسا بول کے شاد کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. حق بات کو سیکھو، حق بات کو سمجھو اور حق بات کے لیے بات کرو. کیونکہ نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان والے ہو تم میں سے اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں باپ اور تمام چیزیں اہل و عیال اور تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ مقصد ہے ہمارا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. اور چلیں جی، آواز تھوڑی تیز ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مبارک ہے، اور اس کو عقیدت کے ساتھ تمام جتنے بھی اہل علم اور دیگر جتنے مسلمان ہیں سارے عقیدت کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں. اور باقی رہا دوسرا سوال کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے دن کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ایک نااہلی ہے بھائی. کیونکہ اگر ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہمارے ایمان کا جز ہے، جیسے میں نے ابھی فضیلت کا بیان کیا آپ کے سامنے ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی ہیں. تو یہ بات تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ بلند ہے، عمر فاروق کا مرتبہ مجھ سے بلند ہے، علی عثمان بن عفان کا مرتبہ بلند ہے. تو یہ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ بھائی اگر آل محمد تو بڑا معیار ہے مگر ان کو بھی تو ویلیو دی جائے نا. یہ بھی تو صحابہ کرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سسر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیونکہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی اماں حفصہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ دی ہے، اپنی بیٹی دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے حضرت ابو بکر عمر کے داماد ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ان کا بڑا مرتبہ بھی ہے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی جیسے کہ عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، جیسے کہ ہمارے علماء اس بیس پہ بولتے ہیں کہ اگر آپ حضرت حسین کی چھٹی دے رہے ہو، حضرت علی کی چھٹی دے رہے ہو، تو یہ بھی صحابہ بھی ہیں تو ان کی بھی چھٹی دو. ورنہ تاریخ یہ نہیں کہتی کہ کس کی ولادت ہے، کس کی مشاہدت ہے، کس کی وفات ہے. اس سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ آپ کا اللہ بھلا کرے. تاریخ یہ نہیں کہتی شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، یہ نہیں ہے نہیں رتبہ. تو پھر بنا رہے تو سب کی بنائے، نہیں بنا رہے تو پھر ایسی بات ہے پھر ان کو بھی ویلیو دینی لازم ہے. عید غدیر یار دیکھو، اچھا سوال کر رہے ہیں پورا پھر جواب دے دوں اس چیز کا. چلو دیکھیں یہ اپنا غدیر خم کے موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آئے تھے، اور تمام کچھ صحابہ تھے، اور کچھ صحابہ اپنے گھر کی طرف نکل گئے تھے. جو آخری جو صحابہ تھے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے سامنے، تو انہوں نے اس کا من کنت مولا کو فہذا علی المولا کا وہ کیا تھا ہاتھ بلند کر کے. تو یہ عید غدیر کا جو کانسیپٹ ہے نا اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. کیونکہ ورنہ تو حضرت عمر کو بھی تو لو کان آبادی نبی اللہ کان عمر کا وہ ملا، اور اس کے علاوہ ابو بکر صدیق کو امامت کا جو ملا، امر ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کا حکم دیتا کہ نماز پڑھائے، تو یہ بھی عید قرار دے سکتے تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر رضوان جیسے میں نے بتایا تو اس میں بھی آپ کر سکتے تھے بائی دا وے. تو وہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے. تو باقی یہ کہ ہمارے یہاں اس کانسیپٹ پہ نہیں بنایا تھا، کیونکہ اس دن ہمارا جو دن ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مبارک جو ہے شہادت کا دن ہے. جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کشتی پار کری تھی، اس دن بھی 10 محرم کو عید کا دن قرار دیا ہے. 10 محرم کا دن عید کا دن ہے، عید کا بناتا کوئی؟ کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک کا دن ہے، تو اس ایسا ہم عید کا دن نہیں بناتے. تو اسی طرح ہے حضرت اپنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے خلیفہ اور امام بھی رہے اپنے اس کے. تو ہم اس وجہ سے، اور یہ ثابت میں ہمارے نزدیک نہیں ہے، اگر میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، ہمارے علماء کی رائے بتا رہا ہوں، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. یہ ہاں فرسٹ ٹائم کیسا فیل ہوا تھا؟ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب سے جب میں ملا تو
بہت اچھا لگا. اور اوپر سے ہمارے ساتھ سعود بھائی بھی تھے, معاذ بھائی بھی تھے, اور کون تھا, مصطفیٰ تھا, وہ بھی نہیں آیا, تو نام لے لے کے بتانا پڑتا یار. اور ہمارے کزن تھا وہ تھے, تو ہم لوگ مل کر آئے اور بہت مزہ آیا تھا. ایک الگ سی فیل تھا, ایک الگ سے فیل نہیں ہوتا جیسے بندہ بڑا کب کبارا ہوتا ہے, یہ کر رہا تھا, جیسی بات ہے ٹوٹلی ایک ملتا بھی ہے, اور اوپر سے مزہ بھی آتا ہے, اور اوپر سے وہ الگ ہی دن لگ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا بہت ہے مائک بولے آواز نہیں جائے گی. ظاہر سی بات ہے عالم دین بھی ہے, اور اوپر سے ان کا ظاہر سی بات ہے دیگر جو لوگ ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں, اور ایک معیار بھی ان کا ہے, اور ایک مرتبہ بھی ان کا ہے. تو یہ کہ مزہ آیا, وہ فرینڈلی آدمی ہے. اب وہ بولتے ہیں, اب لوگوں نے بدل کیا مخالفت بڑی ٹائٹ کری ہے, کس بات میں بولتے شادیوں کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. بولا آتا ہوتا تو وہ اتنے لوگوں کو ہدایت میں کیسے لے کر آ گئے, یہ بات بھی حقیقت ہے نا, آتا ہوتا تو ہدایت میں کیسے لے کر آ گئے. لوگ کتنے لوگ ہیں ہدایت میں, سمجھ میں آنی چاہیے نا بات. یہ نہیں تو میرے بھائی اس چیز کو خوب سمجھ لو کہ کسی کی مخالفت اتنی کرو کہ برداشت کر سکو. روزے محشر میں اس کا جواب دینا ہے. اگر وہ غلط ثابت نہیں ہوا, سچا ثابت اللہ کی طرف سے محبوب نکلا, تو آپ کیا اس کو ثابت کر سکو گے غلط. تو میرا بھائی اس طرح کسی کی مخالفت اگر بولو اختلاف ہے, بس ہے بات ختم. کس نے منع کیا؟ کر سکتے ہو آپ, مجھ سے کر سکتے ہو, میں آپ سے کر سکتا ہوں, یہ حق ہے. اور اوپر سے آپ مفتی صاحب سے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 18 ڈگری کے مطابق اپنا روزہ بند کرتا ہے, 15 ڈگری کے مطابق کرتا ہے, ایسے ہی کچھ ہے اپنا. وہ تھوڑے دیر سے روزہ بند کرتے ہیں اپنا, وہ بولے میں اذان ہو رہی ہے تب بھی کھا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نظریہ میں لگے کیا ہوا ہے, اور ہمارے جیسے ہمارا سالن بچ جاتا ہے نا, کیونکہ انہوں نے بولا مفتی عبد الرحیم صاحب جو ہے حافظ اللہ تعالیٰ, وہ ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ 10 منٹ بعد روزہ بند ہوگا. اب ہم بولتے ہیں اس پہ تو ہمارا تو پہلی بار وہ ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے فالو. تو بھائی اختلاف کر سکتے ہو, اختلاف کا کوئی رائے نہیں ہے. بڑے بڑے علماء سے اختلاف ہوا, امام ابو حنیفہ سے امام شافعی کا ہوا, امام مالک کا ہوا, امام احمد بن حنبل کا ہوا, چاروں اماموں کا ہوا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ایسا. تو وہ اختلاف کر سکتے ہو, بولو آپ کی رائے آپ کو مبارک ہو, اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, اور ہمارے ساتھ مبارک ہو. وہ پہلی بات ہے لوگ چھاپ لگا دے دیوبند کی, مسئلہ یہ دیوبند کی چھاپ لگا دے تو بولے دیوبندی ہے, وہ ہے فلاں ہے ڈھمکا ہے. وہ انہوں نے آج میں ان کا لیکچر سنا, میں عقیدہ جو ہے نا دیوبند والے نہیں بتا رہا ہوتا, میں قرآن و سنت والے بتا رہا ہوں, صحابہ کرام کے, تابعین کے, تبع تابعین کے. ہمیں اس آج لوگ بولتے ہیں نا 3 طلاق کے موضوع کے اوپر, میں نے جو موضوع چھیڑا نہیں تھا 3 طلاق کے موضوع کے اوپر, تو ان کا کانسیپٹ اہل دین حضرات کا کیا کانسیپٹ ہے, ایک 3 طلاق ایک طلاق ہوتی ہے. اور بولتے ہیں حنفی یہ کرتے ہیں, حنفی وہ کرتے ہیں, حنفی یہ کرتے ہیں. نہ قرآن و سنت سے ثابت کرو. میں نے اچھے خاصے صحابہ کرام کے, جس میں حضرت علی بھی, حضرت عثمان بھی, حضرت عمر بھی, تمام صحابہ کے میں نے نام ریکارڈ کر کے مطلب کہ جمع کیے تھے. ابھی وہ لیکچر ہی میرے خیال سے ذہن سے نکل گیا, ورنہ پھر مفتی صاحب نے جواب دیتے ہو گیا بس. وہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں 3 طلاق کے موضوع کے اوپر, بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, مگر یہ کہ تم حدیث سے ثابت کرو, صحابہ سے ثابت کرو. اصل مور تو صحابہ ہے نا, بڑے احترام کے ساتھ ہے, مگر صحابہ تو صحابہ ہے, بات ہی ختم ہو گئی. تو بس اللہ سب کو جزائے خیر دے, وما علینا الا البلاغ.